بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردیوں کے 4 دن مسلسل محاصرے کے بعد بیوجا قلعے کو فتح کر لیا۔ یہ اس وقت کا دور جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے امیر سے سلطان بنے اور سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دے کر تخت سنبھالا۔ یہ اس وقت کا دور تھا سلطان کی فتوحات عروج پر تھی اور سلطان دنوں میں بڑے بڑے قلعے فتح کرتا جا رہا تھا۔ سلطان نے بیوجا قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے 3 نام مقرر کیے، جن میں سے ایک انسان کو بیوجا قلعے کا حاکم مقرر کیا جانا تھا۔ تمام درباری اور سپاہی حیران تھے کیونکہ ان 3 ناموں میں 2 سلطان کے سپہ سالار اور ایک نام قاضی ابن بورق کا موجود تھا۔ سلطان سے علی بن سفیان نے عرض کی، حضور، قاضی صاحب کا مقصد اور فرض لوگوں کی شکایات سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ قلعے کی حاکمیت کرنا۔ اگر ہم نے قاضی صاحب کو قلعے کا حاکم مقرر کر بھی دیا تو دشمن کے دل سے شکست کا خوف ہٹ جائے گا اور وہ پھر سے اس بیوجا قلعے کو بآسانی فتح کر لے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں اور علی بن سفیان کی طرف دیکھنے کے بعد مسکرانے لگا اور فرمایا، اے لوگو، جو چیز میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اتنی طاقت اور دور اندیشی تمہاری آنکھوں میں نہیں، لہٰذا میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس میں ضرور مصلحت ہوگی اور وہ فیصلہ آنے والے حالات کو دیکھ کر کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان تینوں شخصیات کو ایک ایسے امتحان سے گزاروں گا، ان میں سے جو بھی کامیاب ہوا وہ بیوجا قلعے کا حاکم مقرر کیا جائے گا۔ اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نامزد 2 سپہ سالار اور قاضی صاحب کا امتحان لیا، تو اس امتحان میں قاضی صاحب بآسانی کامیاب ہو گئے، لیکن سپہ سالار اس کڑے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو آنکھیں میری دیکھ سکتی ہیں وہ تمہاری نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دن کے بعد قاضی ابن بورق کو شاہی اعزاز کے ساتھ بیوجا قلعے کا حاکم مقرر کر دیا، اور پھر چند ہی دنوں میں قاضی ابن بورق نے یہ ثابت کر دیا کہ اس قلعے کا حق ایک حقدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اس قلعے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل میں جو قلعہ ہوتا ہے وہ صرف پتھروں کی بنی ایک عمارت پر مشتمل نہیں ہوتا، لہذا تھوڑا سا اس ویڈیو میں قلعے کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ہمیں سرچ کرنے اور بہت سی اس وقت کی بنائی گئی تصاویر کو دیکھنے پر پتہ چلا کہ قلعہ در حقیقت ایک بڑی سی عمارت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گھروں اور ایک بہت خوبصورت بازار پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں تک وہ بازار اور گھر ہوتے ہیں اس قلعے کی عمارت ہوتی ہے، وہاں تک کا وہ سارا علاقہ قلعہ کہلاتا ہے۔ قلعے میں موجود بازاروں اور رہنے والے لوگوں پر اس قلعے کا موجودہ حاکم حکم چلتا ہے۔ لہذا مسئلہ یوں ہوا کہ اس قلعے کے اندر ایک گھر میں اچانک ہجوم شروع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید میاں بیوی کی اپنی ذاتی بات ہوگی، لیکن جب آواز زیادہ دیر تک اور بلند ہوئی تو ارد گرد کے لوگ اپنے گھروں اور بازاروں سے نکل کر ان کے گھر کی طرف پہنچ گئے، اور جا کر اندر دیکھا تو میاں اور بیوی ایک بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ تمام لوگ تماشائی بن کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس آدمی کی بیوی کو کہا، بیٹا، تم اپنے شوہر سے کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ تو اس کی بیوی تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شوہر اس قلعے کا ایک اہم عہدے پر تعینات ہے، اس کی تنخواہ باقی ملازمین سے بہت اچھی ہے، اور میں بھی قلعے میں ایک ملازمہ کا کام کرتی ہوں، لہٰذا میں بھی کچھ نہ کچھ کما لیتی ہوں۔ تو اتنے میں پھر بزرگ بولا، بیٹی، آخر تمہارے شوہر سے جھگڑا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا، بابا جی، میرا شوہر کئی سالوں سے مجھ سے چھپ کر 2 غریب بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے، اور اس بات کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ تو اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹی، آپ تو تمہیں پتہ چل گیا، کیا اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ تمہارا شوہر اتنے اچھے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی مغرور نہیں ہوا اور غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری عورتوں پر دولت اڑاتا پھرے۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، بابا جی آپ ہی بتائیں، کیا غریبوں کی مدد کرنا دولت کو اڑانے کے مترادف ہے؟ اتنے میں بزرگ کہنے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارے شوہر اتنے عرصے سے 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کبھی تنگی محسوس ہوئی کیا؟ تمہارے گھر میں کتنی برکت ہے، باقی گھروں کی نسبت تمہارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، تو تمہیں کس بات سے مسئلہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، بابا جی میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ان 2 عورتوں کی کفالت کرے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ کسی کی مدد کرے۔ ہمیں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ ہم دولت غریبوں میں بانٹتے پھریں۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، جب تک میں کمانے کے قابل ہوں میں اسی طرح غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا، میں تم سے نہیں ڈرنے والا۔ تو پھر بزرگ اس آدمی کو کہنے لگا، بیٹا تمہاری بیوی کی رگوں میں شیطان بیٹھ گیا ہے، لہٰذا تم اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس فرض سے نبردآزما ہو جاؤ، اور ہم ان 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کا ذمہ داری بیوجا قلعے کے حاکم یعنی قاضی صاحب کے سپرد کروا دیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی مجھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہ ہی اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے گھر کو آباد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اجڑ جائے۔ یہ سب سن کر بزرگ حیران و پریشان ہو گیا اور لوگوں کو کہا کہ ہمیں اس مقدمے کو لے کر سیدھا قلعے کے حاکم یعنی قاضی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہیے، وہی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس میاں بیوی کو لے کر قاضی صاحب یعنی بیوجا قلعے کے حاکم کے پاس لے گئے۔ چونکہ اب بیوجا قلعے کا حاکم ایک بہت بڑا حاکم بن چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے مقدمات سنتا اور قاضی ہونے کے ناطے اپنے فرض کو نبھاتا اور ساتھ میں قلعے کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا۔ اور اسی طرح اس قاضی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں بہت جلد محبت پیدا کر لی تھی اور قلعے کے تمام لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ جب یہ مقدمہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب نے ساری بات تفصیل سے سنی اور سب سننے کے بعد اس عورت کو ہدایت کی کہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر ایک نیک دل اور سخی انسان ہے۔ اتنے بڑے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں کی مدد کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن شیطان اس عورت کے دماغ میں گھس چکا تھا، لہذا عورت پھر بھی نہ مانی۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے اس عورت کو کہا کہ اگر تیرا شوہر اپنی بات پر بازید رہے تو تم کیا کرو گی؟ تو اس کو بیوی کہنے لگی، اگر میرا شوہر اسی طرح اپنی بات پر بازید رہا تو میں اس سے خلا لہ کر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ قاضی صاحب نے اس کی بیوی کو کہا کہ تمہیں اپنے اس فیصلے کو ایک بار پھر سے سوچنا چاہیے۔ تو پھر بھی وہ عورت نہ مانی اور اسی طرح وہ اپنی بات پر بازید رہی۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس قلعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، لہذا اس مسئلے کا حل کل صبح قلعہ کے مرکز میں نکالا جائے گا، لہذا آپ تمام لوگ تشریف لے جائیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ دروازے پر آ پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعے میں موجود لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ کو دیکھا تو لوگوں کو رکنے کا حکم دیا اور ساری صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ تو اتنے میں قاضی ابن برق بولنے لگا، سلطان معظم، اس عورت کا شوہر اس سے کئی سالوں تک چھپا چھپا کر 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کرتا رہا، اور جب اس بات کا پتہ اس کی بیوی نے چلا تو اس نے کہا، یا تو میرا شوہر ان دونوں کی کفالت کا ذمہ داری ختم کر دے یا پھر میں اس سے خلا لے لوں گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، استغفر اللہ، کیا مومن کی بیوی بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو اپنی آنکھیں جھکا لی اور تمام عورتیں اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تمام لوگ واپس قلعے میں آ جائیں، میں ابھی اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا کر نشست پر بیٹھ گئے
تمام لوگ سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس آدمی کی بیوی کو اور اس کے شوہر کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کو کہا، بتاؤ تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، سلطان معظم، میرا آخری فیصلہ میں پہلے ہی سنا چکی ہوں، یا تو میرا شوہر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے یا پھر میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہوں گی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر ایک فقیر ایک خچر کو چرا رہا ہوگا، تم اس کو خچر سمیت لے کر سیدھا قلعے میں حاضر کرو۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس مقدمے کے دوران اس بوڑھے فقیر کو اپنے خچر کے ساتھ قلعے میں بلانے کے پیچھے آخر ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقصد ہے؟ تمام لوگ حیرت زدہ نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بزرگ فقیر اپنے خچر کے ساتھ اس قلعے میں داخل ہوا۔ خچر کے چلنے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا خچر نابینا تھا۔ تمام لوگ اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کو کہا، اپنی بات کہانی سنا دو۔ وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جوانی سے یہ خچر میرے ساتھ تھا اور میں اس پر بردباری کا کام لیتا تھا اور میں اس سے بہت فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن چند سال پہلے اس خچر کو کوئی عجیب بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی اور یہ اندھا ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو اس خچر کو یا تو آدھی قیمت پر بازار میں فروخت کر دیتا یا پھر اسے جنگل میں جا کر چھوڑ دیتا، کیونکہ یہ تو اب میرے کسی کام کا نہیں تھا اور الٹا مجھے اس کے چارے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ میں نے اسے اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اس خچر کو پچھلے کئی سالوں سے مفت میں دوسرے جانوروں کی نسبت اچھا چارہ کھلاتا ہوں، وقت پر پانی پلاتا ہوں اور خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اور یہ بات جو میں ابھی بتانے والا ہوں وہ سن کر تمام لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت جو قافلہ مصر سے لے کر فلسطین میں جا رہا ہے، اس قافلے میں آدھا سامان میرے تاجر لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات اس فقیر نے کہی تو تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ شکل سے دکھنے والا ایک عام فقیر جس کے پاس ایک نابینا خچر ہے، وہ اتنا امیر آدمی کیسے بن گیا؟ تو اتنے میں وہ فقیر خود کہنے لگا، جب تک یہ خچر صحت مند تھا اور میں اس پر سامان لاتا تو اس وقت میں سارا دن محنت کے باوجود چند سکے کما پاتا، جس سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن جب سے یہ خچر بیمار ہوا اور اس کی بینائی چلی گئی اور جب سے میں نے اس کی خدمت کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میری مزدوری کو میرے کاروبار میں بدل دیا اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور آج میرے پاس 100 گھوڑے پر مشتمل گھوڑوں کا استبل ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے بھیڑوں کے ریوڑ ہیں جن کو چرانے کے لیے میں نے مزدور مقرر کیے ہوئے ہیں، اور بازار میں بہت ساری دکانیں صرف میری تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن میں صرف ایک راز جان چکا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے اس خچر کی خدمت کے بدلے دے رہا ہے، لہذا اگر میں چاہتا تو اس خچر کی خدمت کے لیے کسی مزدور کو مقرر کر سکتا تھا، لیکن میں نے سارے کام مزدوروں سے کروانا شروع کر دیے، لیکن خود ابھی اتنی دولت ہونے کے باوجود اس خچر کی خدمت میں خود کر رہا ہوں، اور اسی خچر کی خدمت کے بدلے میرے کاروبار میں برکت ہونے لگی اور میں ایک عام سے مزدور سے ایک بہت بڑا کاروباری بن گیا جس کے نیچے سینکڑوں تاجر کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو سکون مجھے زندگی میں نہیں ملا تھا، اب وہ مجھے سکون اپنے ہی گھر میں ملتا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، جب اللہ تعالیٰ ایک خچر کی خدمت کرنے پر اپنے اس گناہگار بندے کو اتنا نواز سکتا ہے تو آپ بتائیں اے میری بہن، اگر تم اپنے شوہر کو ان 2 بیوہ جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کو کما کر دینے والا کوئی شوہر نہیں، اگر تمہارا شوہر ان کی کفالت کر رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں کتنا بڑا اجر دے گا۔ کیا کبھی تم نے سوچا؟ تو یہ باتیں سن کر وہ عورت اسی وقت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اپنے شوہر سمیت تمام لوگوں سے اور حتیٰ کہ ان 2 بیوہ عورتوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں،
اور میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب نہ صرف میرا شوہر ان 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کرے گا، بلکہ میں خود ان کو اپنے گھر میں لے آؤں گی اور خود میں ان کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اس کا اجر تمہیں اللہ بہت جلد دے گا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے ایک بہت بڑا گھر تباہ ہونے سے بچ گیا، اور تمام لوگ سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ جس عورت کو ایک بزرگ اور حتیٰ کے قلعے کا حاکم اور عقل مند دانا قاضی بھی نہیں سمجھا سکا، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے ایک سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان کے اس فیصلے سے اس قلعے میں پہلے سے بھی زیادہ خوشحالی، امن اور ایک دوسرے میں لوگوں میں محبت بڑھ گئی۔